بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے تمام اسٹوڈنٹس خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 5 کی اسلامیات کا سبق نمبر 3 باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے مواخات پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سبق اس بک کے صفحہ نمبر 22 پر موجود ہے۔ اس سے پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم نے سبق نمبر 1 دنیا آخرت کی کھیتی اور سبق نمبر 2 سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت مکمل پڑھ لیا تھا۔ تو آج کے اس سبق نمبر 3 کا باقاعدہ آغاز ہم بلند خوانی یعنی ریڈنگ سے کرتے ہیں۔ باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق کا نام ہے مواخات۔ لفظ اسوہ کا مطلب ہے نمونہ اور حسنہ کا مطلب ہے نیکی اور بھلائی، یعنی نیکی اور بھلائی کا نمونہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے لیے نیکی و بھلائی کا سب سے عمدہ نمونہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے ہمیں بتایا کہ یہ کام کسی بھی انسان کے لیے کچھ مشکل نہیں، اور اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے لیے نیکی و بھلائی کے لیے کیا کیا نمونے پیش کیے اور انہوں نے ان پر کیسے عمل کیا۔ مدینہ آمد۔ جب کفار قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہلے ہی مدینہ ہجرت کر گئے تھے۔ جو لوگ مکہ سے مدینہ آئے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور جو اصحاب رضی اللہ عنہم مدینہ ہی میں رہتے تھے ان کو انصار کہتے ہیں۔ انصار نے مہاجرین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کی تعمیر سے پہلے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر فرمائی۔ سب سے پہلے مدینہ میں مسجد نبوی تعمیر ہوئی، جس میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ محنت، مشقت، مال و زر وغیرہ سے ہر طرح مدد کی۔ یہی مسجد مہاجرین و انصار کی محبت کا مرکز بنی۔ مواخات۔ مہاجرین مدینہ میں بالکل نووارد تھے اور مسافرانہ حالت میں تھے۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ اطمینان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مکان پر مسلمانوں کو جمع کیا۔ ان میں 45 مہاجرین اور 45 انصار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں یعنی مہاجر و انصار میں سے 2 اشخاص کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا، یعنی ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا۔ انصار کا ایثار۔ انصار نے جس ایثار و قربانی کا مظاہرہ کیا اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ انصار اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے مال و دولت، جائیداد، کھیتی باڑی، غرض کی تمام چیزوں میں برابر کا حصہ دار بنایا۔ لیکن مہاجرین انصار پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ اپنی محنت اور کوشش کی بدولت اپنے حالات بہتر بنائیں۔ اس لیے ان مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے انصاری بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ہمیں تو آپ ذریعہ معاش کے سلسلے میں مدد اور رہنمائی کر دیں، یہی آپ کی ہمدردی کا بہترین ثبوت ہوگا۔ انصار کے پاس کھجوروں کے باغات تھے، انہوں نے ان باغات کو بھی اپنے بھائیوں میں تقسیم کرنے کی پیشکش کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف پیداوار میں سے مہاجرین کو حصہ دلایا۔ 4 ہجری میں یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کے باغات مسلمانوں کے قبضے میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو بلایا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو نئی زمینیں مہاجرین میں تقسیم کر دی جائیں، اور پیداوار میں تم لوگوں نے انہیں جو حصہ دیا ہے اسے واپس لے لو۔ انصار نے کہا کہ ہمارے باغات بھی ان کے پاس رہنے دیے جائیں اور نئی زمینیں بھی انہیں دے دی جائیں۔
مہاجرین نے انصار کو تکلیف نہ دینے کی خاطر محنت کا راستہ اپنایا، چنانچہ زیادہ تر مہاجروں نے تجارت کے ذریعے اپنی روزی کا سامان پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو مہاجرین کی ہجرت اور انصار کا ایثار اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا۔ سورہ انفال آیت نمبر 72 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ترجمہ، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ ایک اور موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 74 وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ترجمہ، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ یعنی یہ وہ بہترین صلہ ہے جس کے وہ حقدار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مومن ہونے کی خود تصدیق فرمائی اور آخرت کی تمام نعمتیں ان کے نصیب میں لکھ دیں۔ آج بھی دنیا میں بہت سی جگہ پر مسلمان صرف مسلمان ہونے کی پاداش میں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمان جب ہجرت کر کے دوسرے ممالک میں جائیں تو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں ان کی اسی طرح مدد کرنی چاہیے جس طرح انصار مدینہ نے کی۔ مہاجرین کو بھی ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تقلید کرتے ہوئے خودداری اور غیرت نفس کو اختیار کرنا چاہیے۔ مدد کرنے والے مسلمانوں کا احسن طریقے سے بدلہ اتارنا چاہیے اور انتہائی خوش خلقی کے ساتھ پیش آتے ہوئے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر دین الہی یعنی اسلام کی تبلیغ و ترویج میں حصہ لینا چاہیے۔ اس سبق میں چند باتیں ذہن نشین رکھنے کی ہیں۔ اس سبق میں سب سے پہلے اسوہ کا مطلب سمجھایا گیا کہ اسوہ کا مطلب ہے نمونہ اور حسنہ کا مطلب ہے نیکی اور بھلائی، یعنی نیکی اور بھلائی کا نمونہ، مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کی مثال۔ اس سبق میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے لیے نیکی اور بھلائی کا سب سے عمدہ نمونہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے ہمیں بتایا کہ یہ کام کسی بھی انسان کے لیے کچھ مشکل نہیں اور اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ آگے سبق میں بتایا گیا کہ جب کفار قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، یعنی کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہلے ہی مدینہ ہجرت کر گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے۔ تو جو لوگ مکہ سے مدینہ آئے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور جو اصحاب مدینے ہی میں رہتے تھے ان کو انصار کہتے ہیں۔ یہ تعریف دوبارہ سنیے کہ جو اصحاب مکہ سے مدینہ آئے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور جو اصحاب یا جو لوگ مدینے میں ہی پہلے سے رہتے تھے ان کو انصار کہتے ہیں، یعنی جنہوں نے ہجرت کی انہیں مہاجر کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی بلکہ پہلے سے ہی اسی جگہ پر مقیم تھے، رہتے تھے، تو انہیں انصار کہتے ہیں۔ انصار نے مہاجرین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ آگے سبق میں بتایا گیا کہ مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی تعمیر سے پہلے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر فرمائی۔ سب سے پہلے مدینے میں مسجد نبوی تعمیر ہوئی، جس میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، محنت، مشقت اور اپنے مال وغیرہ سے ہر طرح مدد کی۔ یہی مسجد مہاجرین و انصار کی محبت کا مرکز بنی۔ اس سبق میں آگے بتایا گیا کہ مہاجرین مدینے میں بالکل نو وارد تھے، یعنی مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو انہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، نہ وہ کسی کو جانتے تھے نہ انہیں کوئی جانتا پہچانتا تھا، اور مسافرانہ حالت میں تھے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہتے تھے۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اطمینان ہوا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت انس کے مکان پر مسلمانوں کو جمع کیا۔ ان مسلمانوں میں 45 مہاجرین اور 45 انصار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں یعنی مہاجر و انصار میں سے 2 اشخاص کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا، یعنی ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا، اور یہیں سے مواخات یا پھر رشتہ مواخات کا آغاز ہوا۔ اس سبق میں آگے یہ بتایا گیا کہ انصار نے جس ایثار و قربانی کا مظاہرہ کیا اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ انصار اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے مال و دولت، جائیداد، کھیتی باڑی، الغرض کے تمام چیزوں میں برابر کا حصہ دار بنایا، لیکن مہاجرین انصار پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ اپنی محنت اور کوششوں کی بدولت اپنے حالات کو بہتر بنائیں۔ اس لیے مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے انصاری بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ہمیں تو آپ ذریعہ معاش کے سلسلے میں مدد اور رہنمائی کر دیں، یہی آپ کی ہمدردی کا بہترین ثبوت ہوگا۔ آگے سبق میں بتایا گیا کہ انصار کے پاس کھجوروں کے باغات تھے، انہوں نے ان باغات کو بھی اپنے بھائیوں میں تقسیم کرنے کی پیشکش کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پیداوار میں سے مہاجرین کو حصہ دلایا۔ 4 ہجری میں یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کے باغات مسلمانوں کے قبضے میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو نئی زمینیں مہاجرین میں تقسیم کر دی جائیں، اور پیداوار میں تم لوگوں نے انہیں جو حصہ دیا ہے اسے واپس لے لو۔ لیکن انصار نے کہا کہ ہمارے باغات بھی ان کے پاس رہنے دیے جائیں اور نئی زمینیں بھی انہیں دے دی جائیں۔ آگے بتایا گیا کہ مہاجرین نے انصار کو تکلیف نہ دینے کی خاطر محنت کا راستہ اپنایا، چنانچہ زیادہ تر مہاجروں نے تجارت کے ذریعے اپنی روزی کا سامان کیا، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مہاجروں انصار کا ایثار پسند آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ انفال میں ارشاد فرمایا کہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اس آیت مبارکہ میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ بہترین صلہ ہے جس کے وہ حقدار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مومن ہونے کی خود تصدیق فرمائی اور آخرت کی تمام نعمتیں ان کے نصیب میں لکھ دی، یعنی مہاجروں انصار کے نصیب میں لکھ دیں۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تقلید کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے خودداری اور غیرت نفس کو اختیار کریں، مدد کرنے والے مسلمانوں کا احسن طریقے سے بدلہ اتاریں، اور انتہائی خوش خلقی کے ساتھ پیش آتے ہوئے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر دین الہی یعنی اسلام کی تبلیغ و ترویج میں